قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے پیارے لوگوں کو حج کا اعلان کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جب آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور یہ سلسلہ چلتے نوح علیہ السلام تک آیا، اور نوح علیہ السلام کی پوری امت پر جب عذاب آیا تو عذاب کے وقت پوری دنیا میں پانی تھا، ایمان والے بچ گئے اور باقی سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس وقت اس کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا گیا، زمین سے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ پھر جب یہ عذاب کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ پیارے میرے اس پاکیزہ گھر کا اب دوبارہ سے تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور دونوں باپ بیٹا نے مل کر پانی کا انتظام کیا، مٹی کا انتظام کیا، گھارا بنایا، اینٹیں بنائی، پتھر دور دور سے لا کر اس مبارک گھر کو تعمیر کیا۔ آج ٹھیک ہے 15ویں صدی میں ہم ہیں، جدید دور ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ محل بنگلے تعمیرات ہو رہی ہیں۔ اگر آپ تصور کریں کہ 1400 سال پہلے اتنی ترقی نہیں تھی تو اب وہ پتھر کیسے ہوں گے، ان کو تراشا کیسے ہوگا، ان کو بنایا کیسے ہوگا، وہ تعمیر کیسے کی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اس میں بہت سارے عقائد ہیں، وقت کے پیش نظر میں نہیں کرتا، تعمیر مکمل ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے اب لوگوں کو اعلان کرو کہ میرے گھر کا آگ معاف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ لائٹ کا دور نہیں ہے، ساؤنڈ کا دور نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے، یہاں سے بندہ ہزاروں کلومیٹر تک آواز پہنچا سکے، یہ وہ دور نہیں ہے۔ لیکن رب چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ولی چاہیں، انبیاء چاہیں، اولیاء چاہیں، صحابہ اہل بیت اللہ کے ہاں مقرب لوگ چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم لوگوں کو اب حج کے لیے بلاؤ۔ تو عرض کیا اے اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم علیک الاذان، آپ کا کام لوگوں تک اعلان کرنا ہے، وعلیہ البلاغ، اور مجھ رب کا کام لوگوں تک آپ کی آواز کو پہنچانا ہے۔ اب یہ اہتمام سب سے پہلی جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ امام راضی نے تفسیر کبیر میں بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا جدید دور میں جو عمارات بنائی جاتی ہے ترقی یافتہ دور میں، اگرچہ وہ دیکھنے میں بڑی عالیشان کہ انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کیا کمال کا گھر بنایا ہے، یا سبحان اللہ یا ماشاء اللہ تعجب والے جملے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گھر کتنا کمال کا بنایا ہے۔ رب کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس گھر کو بناتے ہوئے میرے بندے کے دل میں میری محبت کتنی تھی۔ گھر تو بنایا، اللہ کا گھر مسجد بنا دی، ٹائلیں بھی لگا دی، اے سی بھی لگا دیا، اور آج کل کے جو جدید طریقے ہیں گھر سے ڈیکوریشن سے پوری مسجد کو سجا دیا، مگر دل میں رب کی محبت نہیں تھی، نمود و نمائش تھی، غرور تکبر تھا، دکھاوا تھا۔ اب یہ سارا محنت برباد ہے۔ اس مسجد میں نماز بھی پڑھے گا تو لذت نصیب نہیں ہوگی، کیوں؟ بناتے ہوئے نیت ہی بیکار تھی، اور کچا گھر تھا، اینٹوں کا گھر بنایا، سارے مٹی کا گھر بنایا، مگر دل سے بنایا، رب کے لیے بنایا، اللہ کی محبت کو دل میں بسا کر بنایا، تو فرمایا وہ چھوٹی سی کچی مسجد بھی اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگی
اور اس کا فائدہ قیامت تک اللہ یہ عطا کرے گا کہ جو بھی مسلمان وہاں آ کر نماز پڑھے گا اللہ عبادت بھی قبول کرے گا اور اسے عبادت کے اندر لذت بھی عطا فرمائے گا۔ اس کی سب سے پیاری مثال فرمایا اللہ کا پاکیزہ گھر کعبۃ اللہ ہے۔ یہ طرح طرح کے پتھر اٹھا کر باپ بیٹا لائے اور رب کا گھر بنایا۔ اس کو جہاں جتنا تراشنا تھا جتنا ممکن تھا بنایا، مگر اس آج کے دور کی طرح وہ عالیشان نہیں بنا ہوگا، مگر جس محبت میں، جس پیار میں، جس عقیدت میں رب کے عشق کو دل میں بسا کر ان باپ بیٹا نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان دونوں کے صدقے قیامت تک آنے والی انسانیت میں جو مسلمان تھے اللہ نے ان کو حج عمرہ کی سعادت بھی دی، طواف کعبہ بھی نصیب فرمایا۔ اللہ نے وہاں جا کر بندہ قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا اللہ اسے قبول بھی فرمائے گا، اور ان کی سچی محبت کی وجہ سے اللہ وہاں پر بندے کو اپنے دل میں اس عبادت کی لذت بھی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کو بنانے والے اتنے پاکیزہ لوگ تھے کہ اللہ کو ان کا بنانا پسند آیا اور کتنا بڑا انعام دیا۔ ایک روایت میں آدم علیہ السلام، ایک روایت میں ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر کے مکمل کیا تو اب کعبۃ اللہ کا چکر لگایا، طواف نہیں کیا، چکر لگایا، خالی پہلی مرتبہ چکر لگایا، پھر دیکھا کہیں اونچ نیچ تو نہیں، گھر سے گھر بنایا تو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ پتھر اٹھا اٹھا کر پہاڑوں کو تراش ترا کر کس طرح گھر بنایا ہوگا، اونچ نیچ یقیناً ہوئی ہوگی، مگر محبت سچی تھی، پیار سچا تھا۔ پھر دوسرا چکر، پانچ چکر لگا، پھر ہو گئے، پھر کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم کی طرف سے وحی آئی، پیارے اب اعلان کرو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں کو حج کا اعلان کرو۔ پہلی روایت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیرے بندے یہاں پر آ کر کیا کریں گے؟ ارشاد فرمایا، پیارے جو تو نے کیا وہی آ کر کریں گے۔ کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 7 چکر لگائے تھے۔ کیا طواف سمجھ کر، اللہ کی عبادت سمجھ کر؟ نہیں، صرف چیک کرنے کے لیے کہ رب کا گھر کیسے بنا ہے، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ مگر اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیارے جس طرح آپ نے میرے گھر کو بنا کر 7 چکر لگائے، میرے گھر کا طواف کیا، آپ گھومے، اب قیامت تک میرے بندے بھی آ کر اس گھر کے ارد گرد گھومتے رہیں گے۔ عرض کیا، مولا میں نے تو تیرے گھر کو بنا کر چیک کرنے کے لیے میں گھوما تاکہ چیک کروں کہیں کمی پیشی ہے تو نہیں، ہوگی تو دور کروں گا۔ ارشاد فرمایا، پیارے جس محبت و عقیدت میں اپنے دل میں ہماری محبت پیار کو رکھ کر آپ نے اس گھر کے 7 چکر لگائے گئے، ہمیں آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اب قیامت تک آنے والی انسانیت پر ہم حج اور عمرے کو لازم کریں گے۔ میرا بندہ یہاں پر آ کر اس کعبۃ اللہ کے 7 چکر طواف سمجھ کر کرے گا اور وہ میری عبادت سمجھ کر کرے گا، اس بہانے میں اس کی عبادت کو بھی قبول فرماؤں گا، اور جو آپ نے کیا ہے اس بہانے قیامت تک آپ کی یاد کو بھی باقی رکھوں گا۔ علماء نے کہا اب جو بھی حاجی عمرہ کرنے والا وہاں جا کر طواف کرتا ہے 7 چکر وہ کعبۃ اللہ کو چیک کرنے کے لیے نہیں لگاتا۔ آج تو تعمیر عالی شان ہے، آج تو غلاف کعبہ بھی چڑھا ہے، آج تو کعبۃ اللہ اپنی عظمتوں سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، مگر آج بھی جانے والا وہاں مسلمان جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، اللہ آدم علیہ السلام کے صدقے یا ابراہیم علیہ السلام کے صدقے اس کے طواف کو عبادت سمجھ کر جو بندہ کرتا ہے اللہ قبول بھی کرتا ہے، اور قیامت تک آنے والے ان مسلمانوں کا ثواب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں طواف بھی کر رہا رب کی عبادت سمجھ کر، اور ساتھ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام ادا کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی اداؤں کے صدقے ان کی عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے، اور جو بھی حاضری دے اللہ حاضری کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔
نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے فرمایا پیارے حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ عرض کیا مولا کیسے بلاؤں؟ میں آواز دوں گا، یہاں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی حرم میں موجود نہیں ہے، میری آواز لوگوں تک کیسے جائے گی؟ فرمایا علیک الاذان، آپ کا کام اذان دینا ہے، لوگوں کو پکارنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے۔ وعلیہ البلاغ، اور مجھ رب کا کام لوگوں تک آپ کی آواز کو پہنچانا ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں آج ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے جہاں پر آج مقام ابراہیم ہے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو پکارا، اے لوگوں اللہ تمہیں حج کے لیے بلا رہا ہے، آؤ یہاں پر آ کر رب کی عبادت کرو، کعبۃ اللہ کا طواف کرو۔ فرمایا آپ نے لوگوں کو رب کے لیے بلایا ہے، حج کے لیے بلایا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے مسلمان زندہ تھے، جن جن لوگوں کو اللہ نے سنوانا چاہا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا بھی، اور آپ کی آواز کو سن کر لبیک کہہ کر اس کا جواب بھی عطا کیا ہے۔ آپ نے کہا آؤ رب کے گھر کا حج کرو، یہاں پر آ کر طواف کرو، اور جن مسلمانوں نے کہا لبیک میں حاضر ہوں، لبیک کا معنی یہ ہے میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا جن جن مسلمانوں نے اس وقت روئے زمین پر زندہ تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ نے انہیں سنوائی، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، لبیک کہا، انہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ انہیں حج کی سعادت عطا نہ فرما لے۔ اور ایک روایت میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا لوگوں آؤ رب کے گھر کا حج کرو، یہاں پر آ کر اللہ کی عبادت کرو، فرمایا روئے زمین والوں نے تو جواب دیا، لیکن جو اس وقت موجود نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، اس صدی کے مسلمان یا اس سال جو وہاں حج کے لیے پہنچ چکے ہیں، یہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے۔ فرمایا اللہ نے عالم ارواح میں بھی جن مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنوایا، عالم ارواح میں رہ کر ان کی روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر جواب لبیک میں حاضر ہوں، اللہ اسے بھی وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اللہ اسے اپنے گھر کا حج عطا نہ فرما دے۔ فرمایا عالم ارواح میں ہو، چاہے اس کی روح نے جواب دیا، چاہے زمین پر رہتے ہوئے مسلمان نے جواب دیا ہے، اللہ کریم انہیں مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا، عمرے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ حج ایسی عبادت ہے کہ مسلمان وہاں جا کر جو بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہاں تراویحاں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، ذکر و اذکار کرے، یہاں تک کہ سو رہا ہو تب بھی اللہ یہ سب کچھ اس کے لیے اپنی عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں اسے عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، وہاں جا کر مسلمان جب اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اللہ کریم چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو اس کی حاضری کو قبول فرما لیتا ہے۔